ایک زمانہ پہلے ایک قاضی تھا، بہت انصاف پسند تھا۔ ایک دفعہ ایک آدمی روتا پیٹتا اس کے پاس آیا اور بولا، قاضی صاحب، میرے پڑوس میں ایک انعام نامی آدمی رہتا ہے۔ 2 ماہ گزرے ہیں، اس نے مجھ سے 500 روپے ادھار لیے تھے، مگر وہ اب انہیں واپس کرنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میں غریب آدمی ہوں، میں نے پائی پائی جوڑ کر وہ روپے جمع کیے تھے، خدا کے لیے میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ قاضی نے اسے تسلی دی اور اس پڑوسی کو عدالت میں طلب کیا اور کہا، اے نوجوان، تم اس شخص کے 500 روپے ادھار کیوں واپس نہیں کرتے ہو؟ انعام کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس نے کہا، جناب، وہ 500 روپے تو میں نے ہی اسے ادھار دیے تھے۔ فرید نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ روپے اپنے کاروبار میں لگانا چاہتا ہے اور مجھے بہت جلد واپس کر دے گا۔ فرید نے چلا کر کہا، دیکھا حضور قاضی صاحب، جب یہ آپ کے سامنے ہی صاف جھوٹ بول رہا ہے اور یہ مجھ سے مزید 500 روپے وصول کرنا چاہتا ہے۔ ہائے، میں کیا کروں، میں تو برباد ہو گیا۔ قاضی صاحب، اس جھوٹے شخص کو فوراً سزا دیجیے۔ قاضی نے ڈانٹ کر اسے خاموش کرایا۔ وہ بہت حیران تھا کہ ان میں سے کون جھوٹا ہے، کون سچا۔ فرید کہتا کہ انعام نے اس سے 500 روپے ادھار لیے ہیں اور انعام کہتا کہ اس نے 500 روپے فرید کو دیے تھے۔ قاضی نے عدالت برخاست کی اور 2 دن کے بعد ان دونوں کو عدالت میں آنے کا حکم دیا۔ جب قاضی گھر پہنچا تو اسے پریشانی ہوئی۔ 2 دن کے بعد اسے فیصلہ سنانا تھا۔ وہ اسی متعلق سوچ رہا تھا۔ جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو ان دونوں نوجوانوں کی ایمانداری کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اگلے دن شام کو اس نے ایک بوڑھے سوداگر کا بھیس بدلا اور انعام کے دروازے پر اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی گرا دی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ انعام اپنے گھر سے نکلا۔ باہر نکلتے ہی اس کی نظر اشرفیوں کی تھیلی پر پڑی۔ اس نے وہ تھیلی اٹھا لی اور دوبارہ گھر کے اندر چلا گیا۔ قاضی ایک جگہ چھپا ہوا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے اشرفیوں سے بھری دوسری تھیلی فرید کے دروازے پر پھینک دی۔ دوبارہ اسی جگہ پر چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے وہاں کھڑے ہوئے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ فرید بازار کی طرف سے آتا دکھائی دیا۔ وہ جیسے ہی دروازے پر پہنچا اس کی نظر تھیلی پر پڑی۔ اس نے جھک کر تھیلی اٹھا لی اور گھر میں داخل ہو گیا۔ چاروں طرف گہری تاریکی چھانے لگی تھی۔ قاضی پہلے انعام کے مکان پر پہنچا۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور دروازہ پہلی دستک پر ہی کھل گیا۔ دروازہ کھولنے والا انعام ہی تھا۔ قاضی نے ایک بوڑھے سوداگر کا بھیس بدل رکھا تھا، اس لیے انعام اسے نہیں پہچان سکا۔ فرمائیے جناب، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ انعام نے بڑے اخلاق سے پوچھا۔ بیٹا، میں پردیسی ہوں، پیاس لگی تو دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کیا تھوڑا سا پانی مل جائے گا؟ قاضی نے پوچھا۔ اندر آ جائیے بابا، انعام ایک طرف کو ہٹتے ہوئے بولا۔ قاضی گھر میں داخل ہو گیا۔ انعام اسے لے کر ایک کمرے میں آیا جہاں پر دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ دسترخوان پر 2 بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا، آپ دور سے آ رہے ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، پہلے کھانا کھا لیں، انعام نے کہا۔ یہ دونوں میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ قاضی نے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ انعام کی ماں نے قہوہ بھی تیار کر لیا اور اب وہ لوگ گرما گرم قہوے کی چسکیاں لے رہے تھے۔ انعام نے بتایا، شہر میں میری شکر کی ایک دکان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس سے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ابا 7 سال پہلے انتقال کر گئے تھے، اس لیے اب گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری میری ہی ہے۔ قاضی اس کی باتیں بڑی دلچسپی سے سن رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی بدلتی ہوئی حالت کو انعام نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ کیا ہوا بابا، کیا آپ کی کوئی چیز کھو گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ قاضی صاحب نے بولا، ہاں، میری اشرفیوں کی تھیلی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ قاضی اپنی جیبیں ٹٹولتے رہے۔ اشرفیوں کی تھیلی کا سن کر انعام چونکا۔ ایک اشرفیوں کی تھیلی تو مجھے بھی اپنے دروازے پر سے پڑی ہوئی ملی تھی، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کر لے آیا۔ تھیلی دیکھ کر قاضی صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ارے ہاں بھائی، یہ تو میری ہی تھیلی ہے اور اس میں پوری 97 اشرفیاں ہیں، قاضی نے کہا۔ شکر ہے آپ کی امانت آپ کو مل گئی، انعام نے کہا۔ قاضی نے اس کا شکریہ ادا کیا اور بولا، بیٹا، تم اپنی ایمانداری سے میرا دل خوش کر چکے ہو، خدا تم جیسی نیک اور فرما بردار اولاد ہر کسی کو دے۔ پھر وہ انعام کے گھر سے نکل کر فرید کے مکان پر آیا۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے فرید کی دھاڑ سنائی دی۔ کون ہے؟ کیا دروازہ توڑے گا؟ اس کے ساتھ ہی ایک بچے نے دروازہ کھولا اور قاضی کو دیکھ کر اندر کی طرف منہ کر کے بڑی زور سے چلایا،
ابا جان، دروازے پر ایک بوڑھا بابا کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر فرید آ گیا۔ وہ بھی قاضی کو نہیں پہچان سکا۔ بوڑھے کو گھورتے ہوئے بولا، کون ہو تم؟ کیا کام ہے؟ بھائی صاحب، میں ایک پردیسی ہوں۔ میری ایک اشرفیوں کی تھیلی یہیں کہیں گر گئی ہے۔ اگر تمہیں ملی ہو تو دے دو، تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ قاضی نے بہت ہی نرم لہجے میں کہا، کیوں؟ کیا تم نے ہم لوگوں کو چور و چکا سمجھ رکھا ہے جو اشرفیوں کی تھیلی کا ہم سے پوچھنے آئے ہو؟ تھیلی جہاں گرائی ہے وہاں دیکھو۔ اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر یہاں چلے آنا ضروری تھا؟ فرید نے قاضی کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ناراض کیوں ہوتے ہو بھائی؟ اگر میری اشرفیوں کی تھیلی تمہیں نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، خدا نخواستہ میں تم پر الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ قاضی نے کہا، الزام لگا کر دیکھو، ہاتھ پاؤں ایک کر دیتا ہوں میں۔ فرید نے نتنے بھڑبڑاتے ہوئے کہا، بیٹا میں تیرے باپ کی عمر کا ہوں، تمہیں مجھ سے اس انداز میں بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ قاضی اسے سمجھانے لگا۔ فرید نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ایک دھڑکے سے دروازہ بند کر دیا۔ قاضی اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن انعام اور فرید دونوں پھر قاضی کے سامنے حاضر ہوئے۔ وہاں پر بہت سارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ فرید کو گرفتار کر لیں۔ قاضی کے اس اچانک فیصلے پر تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ قاضی ان کی حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا، میں نے یہ فیصلہ بالکل صحیح کیا ہے۔ کل میں ایک بوڑھے سوداگر کے بھیس بدل کر انعام اور فرید کے گھر گیا تھا۔ میں نے ان دونوں کے دروازوں پر ایک ایک اشرفیوں کی تھیلی پھینکی، پھر میں چھپ کر ان کی نگرانی کرتا رہا۔ آخر کار ان دونوں نے اشرفیوں کی تھیلی اٹھا لی۔ کچھ دیر کے بعد میں پہلے انعام کے گھر گیا۔ انعام نے میری خوب خاطر مدارات کی۔ پھر میں نے اس سے اپنی گمشدہ اشرفیوں کی تھیلی کا تذکرہ کیا تو اس نے میری اشرفیوں کی تھیلی جوں کی توں لا دی، مگر جب میں فرید کے گھر پہنچا تو اس نے مجھے سیدھے منہ بات بھی نہ کی، بلکہ مجھے بری طرح ذلیل کر کے دھتکار دیا، اور اس نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ اسے اشرفیوں کی کوئی تھیلی ملی ہے۔ اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ انعام ایک با اخلاق اور با کردار نوجوان ہے، جبکہ فرید جھوٹا اور فریبی مکار آدمی ہے۔ فرید کو انعام نے جو 500 روپے ادھار دیے تھے ان کو لوٹانا پڑے گا، اور اس کو عدالت سے جھوٹ بولنے، امانت میں خیانت اور اچھے نوجوان پر الزام لگانے کے لیے 50 کروڑ